اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر۔ جی ہاں، پہلی مرتبہ اب باقاعدہ مسلم فریق آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے گیان واپی مسجد معاملے پر باقاعدہ پریس کانفرنس لی، اور اس پریس کانفرنس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی باقاعدہ کافی وائرل ہو رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں میں سے مولانا ارشد مدنی صاحب، جو جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش، قومی صدر بھی ہے، انہوں نے صاف طور سے یہ کہا کہ اگر اکثریت کے عقیدے اور اکثریت کے یعنی ہندو فریق کے عقیدے اور آستھا کی بنیاد پر اگر عدالتیں فیصلہ کر رہی ہے تو پھر قانون کی ساری کتابوں کو آگ لگا دو۔ جی ہاں، مولانا ارشد مدنی نے بالکل غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بابری مسجد معاملے پر جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا، اس فیصلے نے آستھا کی بنیاد پر ایک نیا راستہ کھول دیا ہے کہ اکثریت کے عقیدے اور آستھا کی بنیاد پر اب فیصلے ہونے لگیں گے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے بالکل غصے میں یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک کام کرو، قانون کی تمام کتابوں کو آگ لگا دو اور آستھا اور عقیدے کی بنیاد پر انصاف کا مرڈر اور قتل شروع کر دو۔ خیر، مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ عبادت گاہ ایکٹ، یعنی جو 1991 میں جو بنا تھا عبادت گاہ ایکٹ، اس پر سپریم کورٹ آخر خاموش کیوں ہے؟ سپریم کورٹ کی مسلسل خاموشی پر مسلم پرسنل بورڈ کے تمام ہی ذمہ داروں نے تشویش کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ نے جمعرات کو ڈائریکٹ اب عدالت پر سوال کھڑا کیا ہے۔ بورڈ نے کہا کہ عدالت نے ابھی جس طریقے سے فیصلہ سنایا ہے گیان واپی مسجد میں پوجا پاٹ کو لے کر کہ اس کے تہخانے میں پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے، اس کو لے کر مولانا ارشد مدنی اور بورڈ نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ عدالت نے یہ جلد بازی میں فیصلہ لیا ہے۔ آپس میں آخر دوری پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ گیان واپی میں جو کچھ ہو رہا ہے، بورڈ نے کہا ہے کہ ہم اس سے صدمے میں ہیں۔ چھینی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی کیونکہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے۔ اور بابری مسجد کے معاملے میں بھی مولانا ارشد مدنی نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں ہمارا فیصلہ جو تھا وہ بالکل ہمارے اعتبار سے فیصلہ یہی تھا کہ کبھی بھی اسلام اور مسلمان کو اجازت نہیں دی اسلام نے اور شریعت نے کہ کسی چھینی ہوئی مسجد پر یا قبضہ کی ہوئی مسجد پر زمین پر مسجد بنے۔ تو بابری مسجد بھی مسجد کی جگہ پر تھی، کسی رام مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ بات ثابت کر دیا کیونکہ سپریم کورٹ نے صاف طور سے کہا تھا کہ رام مندر کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ ایسے ہی گیان واپی بھی کسی چھینی ہوئی جگہ پر نہیں بنائی گئی ہے۔ اور اب جو عدالت نے فیصلہ سنایا ہے یہ انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے۔ یعنی گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلم فریق کو ہائی کورٹ سے بھی کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا اور خبریں آ رہی ہے کہ بہت ہی سخت سیکورٹی کے درمیان گیان واپی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ مسجد نمازیوں سے بھر گئی تھی، آخر نمازیوں کو دوسری مساجد کا رخ کرنا پڑا اور انتظامیہ کی کمیٹی کی اپیل پر مکمل طور پر بازار بھی بند رہا۔ امر اجالا کی خبر کے مطابق نماز کے بعد تقریباً 45 منٹ کی تقریر ہوئی جس میں ملک میں امن و امان اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ وہیں گیان واپی تہہ خانے پر عدالت کے حالیہ فیصلے پر تقریر میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ تقریر کے دوران ملک کی جمہوریت پر بات کی گئی اور اشاروں میں کہا گیا کہ اب جمہوریت کمزور ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا ارشد مدنی نے بھی بالکل صاف طور سے کہا کہ اگر عقیدت اور آستھا کی بنیاد پر فیصلے چل رہے ہیں تو پھر قانون کی کتابوں کو آگ لگا دو۔ وہیں پر حضرت مولانا محمود مدنی نے بھی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے، کڑا رویہ اختیار کرتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ اگر ملک میں لاٹھی اور بھینس کا قانون چلایا جا رہا ہے،
اگر ملک میں لاٹھی اور بھینس کا قانون چلایا جا رہا ہے تو پھر لاٹھی ہاتھ بھی بدل سکتی ہے. یعنی مولانا محمود مدنی نے بھی غصے کا اظہار کیا. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دارالعلوم دیوبند جو عالم اسلام کی مشہور دینی درسگاہ ہے, وہاں کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کا بھی بیان آیا ہے. جمعرات کے دن ایک دن پہلے ہی انہوں نے باقاعدہ آڈیو کی شکل میں ان کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا, جس میں مولانا ابوالقاسم نعمانی نے مسلمانوں سے دعاؤں کے اہتمام کی اپیل بھی کی اور یہ بھی کہا کہ گیان واپی مسجد میں پوجا شروع کرانا, کیونکہ عدالت نے شروع کروائی نا, گیان واپی مسجد میں پوجا شروع کرانا, مولانا محتمم ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. ضلع عدالت کے ذریعے بنارس کی گیان واپی مسجد کے تہخانے میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کو پوجا کی اجازت دیے جانے اور انتظامیہ کے ذریعے راتوں رات پوجا پاٹ کا عمل شروع کرایا جانے پر عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی نے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور مسلمانوں سے دعاؤں کی خاص اہتمام کی اپیل کی ہے. لیکن خیر, جو کچھ بھی ملک میں چل رہا ہے یہ انتہائی گھٹیا قسم کا معاملہ چل رہا ہے, اور ملک میں جس طریقے سے بی جے پی ماحول بنا رہی ہے یہ ملک کو توڑنے والا ماحول ہے. حالانکہ بی جے پی صرف الیکشن کے لیے ماحول بنا رہی ہے کہ اس سے بھگوا اور آتنکی ٹولہ خوش ہوں گا اور 2024 کے الیکشن میں بی جے پی کو اس کا بڑا فائدہ ملے گا. اس لیے ادھورے رام مندر کا بھی افتتاح مودی نے کر دیا تاکہ الیکشن میں اس کا فائدہ مل جائے. ایسے ہی اب گیان واپی معاملے میں جس طریقے سے ماحول بنایا جا رہا ہے یہ ملک کی ایکتا, ملک کے امن اور ملک کی شانتی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. راحت اندوری کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ملک کا امن و امان اب ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ ہر ایک کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم تو اکثریت میں ہیں اور ہم تو میجورٹی میں ہیں, تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جب آگ لگے گی تو نہ مائنورٹی محفوظ رہے گی نہ میجورٹی محفوظ رہے گی, ملک کا تانا بانا بکھر جائے گا. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ, کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے, جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے, نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی, تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.